احمد ولی خان صاحب ہمارے مہمان ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر۔ احمد ولی خان صاحب کوئی روایتی پارٹی ہو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اس کا کوئی لیڈر جو ہے وہ اگر پنجاب سے ہے، وہ اگر سندھ سے منتخب ہو جائے، اگر سندھ کا ہے، اگر وہ کے پی کے سے منتخب ہو جائے، کے پی کے والا پختونخوا پلیز، ہاں خیبر پختونخوا، تھینک یو، تو خیبر پختونخوا کا لیڈر ہے احمد ولی خان، وہ بلوچستان سے منتخب ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں عوامی نیشنل پارٹی الحمدللہ بلوچستان میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، آپ کے 3 ایم پی ہیں وہاں۔ سندھ میں بھی ہے، اور پختونخوا میں اس دفعہ 3 ایم پی ایز ہے، اور 1 ایم پی اے پختونخوا میں اور بلوچستان میں 3 ایم پی ایز ہے۔ یہ میرا کوئی خواہش نہیں تھی، نہ کوئی دل تھا، نہ میری کوئی ارمان ہے۔ اب الحمدللہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس میں ہماری اس میموریوں کی اور ان چیزوں کی کوئی ہوس نہیں ہے، بٹ اس دفعہ ایک ٹارگٹ تھا، اور وہ ٹارگٹ یہ تھا میر صاحب کہ میں جب سے سیاست میں آیا ہوں، خود پریکٹیکلی سیاست کر رہا ہوں، تو یہاں پہ زورآور ہے جو ہمارے راستے روک رہے ہیں اور ہمیں نہیں آنے دے رہے، ہمارے راستے روک رہے۔ بابا ہم حکومت نہیں مانگتے، ہم حکومت بنانے والے لوگ نہیں، ہم حکومت چلانے والے لوگ نہیں، ہم حکومت چاہتے نہیں ہیں، نہ ہمارے مسائل وہ ہیں۔ ہم تو اپنی قوم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، اپنے قوم کے مسائل کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پلیٹ فارم ملے جس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنے قوم کے مسائل دنیا کو پیش کریں اور کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ان مسائل کا حل نکالیں۔ ہماری نہ وہ تعداد آ سکتی ہے کہ ہم حکومتیں بنائیں، نہ کچھ، اور پھر بھی ہمارے راستے بار بار روکے گئے۔ تو اس دفعہ میں نے اپنے لیے ٹارگٹ بنایا کہ میں اس ریاستی ادارے کے اگینسٹ انشاءاللہ وہ کر کے دکھاؤں گا جو کبھی نہیں ہو سکے گا، اور نہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں۔ دیکھیں بلوچستان میں کبھی الیکشن کے بغیر سینیٹر منتخب، یہ میری قسمت تھی۔ اچھا، بلوچستان میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر انتخاب ہوئے ہیں، اور انتخابات بھی کس طرح ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پیسہ کا بہت پیسے، میں الحمدللہ وہ سینیٹر ہوں جو میرا 1 روپے نہیں لگا۔ میرے سے آپ پوچھا آپ کو ووٹ کس نے دیا، مجھے کسی نے ووٹ نہیں دیا، کیونکہ سینٹ کے انتخاب ہوئے نہیں۔ آپ بلا مقابلہ آ گئے، ہم بلا مقابلہ، لیکن کسی نہ کسی نے آپ کی مدد تو کی ہے۔ ہم بلا مقابلہ آ گئے، اور جس نے ہماری مدد کی ہے میں کھلے عام کہوں گا وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ او اچھا، میں وہ کیوں نہ کہوں، یہ خواہش بھی ان کی تھی کہ میں سینٹ میں جاؤں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ سینٹ میں ایک توانا آواز آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایک اپنی سیٹ کی بھی قربانی دینی پڑی، بلاول بھائی نے بھی کہا کہ ہم دیں گے، کیونکہ آپ جس طرح کی نمائندگی کرتے ہیں اس طرح کی نمائندگی شاید کوئی بھی نہ کر سکے۔ اچھا، اب ایک سوال بڑا ضروری ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے ابھی تک کیوں نہیں کیا سوال۔ اگر احمد ولی خان اسفند یار ولی کا بیٹا اور ولی خان کا پوتا اور خان عبدالغفار خان کا پڑپوتا نہ ہوتا تو کیا وہ پارٹی کا صدر اور سینیٹر بن پاتا؟ مجھے اس گھر میں اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ کسی کی خواہش تھی، نہ مثال کسی کا ارمان، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، اللہ نے پیدا کیے، لہٰذا مجھے اللہ نے اسفندیار ولی خان کا بیٹا پیدا کیا ہے، مجھے اللہ نے خان پھر آپ کی پولیٹیکل سٹرگل کیا ہے؟ الحمدللہ فرسٹ آف آل میں نے سیکھا اس جگہ میں ہے، اس انسٹیٹیوٹ میں ہے جہاں 100 سالہ تاریخ پڑھی۔ ٹھیک ہے، اس انسٹیٹیوٹ میں آئی ڈونٹ نو وہ کرالنگ کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے، بچہ جب کرالنگ کرنا سیکھتا ہے، اس انسٹیٹیوٹ میں میں نے کرالنگ کرنا سیکھا ہے۔ 86 میں پیدا ہوا ہوں، اور 2004 میں 18 سال کا تھا۔ ٹھیک ہے، شوق سمجھ لیں، جذبہ سمجھ لیں، اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھرپور حصہ لیا۔ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پہلی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مشرف صاحب کے دور میں جب 2004-05 میں بلدیات آئے تھے، تو میں نے اس وقت سیاسی ایکٹیویٹیز، اور آپ کو یاد ہے آن ریکارڈ ہے، اس وقت ہماری پارٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا، اور وہ والد صاحب کا اور دادی کا جو مسئلہ تھا، اور اس دوران والد صاحب کی سپورٹ میں نکلا، اور میں پریکٹیکلی ایک گاؤں، ایک جگہ 18 سال کا تھا 2004۔ پولیٹیکل سٹرگل یہی ہوتا۔ پھر جی میں دیکھیں 2011 میں، 2004 سے لے کے 7 سال میں ایک بنیادی ورکر کی طرح ٹھیک ہے، 2011 میں پہلی دفعہ صوبائی کابینہ میں جوائنٹ سیکرٹری آیا۔ ٹھیک ہے، 2013 میں انتخابات ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ انتخابات طالبانوں کا کیا طریقہ تھا اور کیا نہیں، لیکن والد نے کہا کہ پھر بھی میں اپنے بوندے ہوئے وجود کے اوپر سیاست کا جنازہ عمران کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ اس سیاست کے جنازے کو یہ آگے چلائے۔ اس کے بعد پارٹی کے انتخابات ہوئے، 2014 میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری بنا۔
ڈپٹی جنرل سیکرٹری میں افتخار حسین صاحب جنرل سیکرٹری تھے اور میں ان کے ساتھ ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا. پھر کچھ مہینوں بعد میاں افتخار حسین صاحب کی پروموشن ہو گئی اور وہ صوبائی جنرل سیکرٹری کی جگہ صدر بن گئے, مرکزی جنرل مرکزی جنرل سیکرٹری بن گئے. اور پھر میں ان کی جگہ 2 سال 1.5-2 سال اسی ٹینیور میں ایکٹنگ جنرل سیکرٹری, حیدر خان ہمارے صوبائی صدر تھے اور میں ان کے ساتھ ایکٹنگ جنرل سیکرٹری پہ کام کیا. اور پھر ہم نے انتخابات کرا کے جنرل سیکرٹری اپنا الیکٹ کر کے میں پھر اپنے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے پوسٹ, اور سردار حسین بابک صاحب جنرل سیکرٹری بن گئے اور میں ان کے ساتھ پھر اپنا ٹینیور ایز ڈپٹی جنرل سیکرٹری پورا کیا. پروونشل پریزیڈنٹ 2019 کے انتخابات جب ہوئے, پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات, اور اب آپ 2024 میں آپ یہ بھی میں نے بڑی منتیں کی کہ میری عمر نہیں ہے. آن ریکارڈ میں نے والد صاحب کے بعد پھر حیدر خان ہے, لیکن بس حیدر خان اس نے کہا اگر بلاول بن سکتا ہے پارٹی کا چیئرمین, حیدر خان نے کہا کہ یہ میری خواہش اور ارمان ہے. حیدر خان نے کہا. بہت بہت شکریہ